अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इट इज़ सो हार्ट टचिंग कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभार हम रूटीन में जब आ जाते हैं, आते हैं यहाँ पे शो करते चले जाते हैं, ये बात जहन में नहीं रहती कि दरअसल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कनेक्शन दैट वी आर मेकिंग विद यू। हमें आपकी आदत हो जाती है, आपको हमारी आदत हो जाती है, और रोज़ाना की मुलाकात की वजह से ऐसा लगता है कि हम आपके अपने ही घर वालों में से, आपके ख़ानदान वालों में से उन्हीं का एक हिस्सा हैं। सो आई थिंक उसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने कल विशेस भेजी, मैसेजेस किए, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने वार्म विशेस भेजी, आस्किंग मी टू इंशाल्लाह ताला गेट वेल सून, मेरे लिए दुआ करने के लिए। उस सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस रियली टचेस आवर हार्ट एंड नॉट जस्ट दैट। आई थिंक कि इतना ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है और यही आपको हिम्मत देती है कि सुबह आपकी तबीयत जैसी भी हो आप उठ के यहाँ पे आ जाएं। सो वंस अगेन आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू विद अ वेरी वेरी ग्रेटफुल हार्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में आपको बताएं, आज पाकिस्तान में एक अहम दिन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सर्कुलर रेलवे दोबारा ट्रैक पर आ रही है, और इसका इफ्तिताह करने के लिए हमारे वफाकी वजीर जनाब शेख रशीद साहब कराची पहुंचेंगे। हम इसके बारे में बड़ी खुशी का और इत्मीनान का लोग इजहार कर रहे हैं, और अभी तक जितने आपने इस तरह के मास ट्रांजिट के मंसूबे देखे उसमें कहीं ना कहीं शुरू में हिकअप्स आती हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं। उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह ताला ये जो सर्कुलर रेलवे कराची में बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा इसका चलना शुरू होगा, उसमें कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हर्डल्स ना आए, हम कोई मुश्किलें क्रिएट ना करें। ख़ास तौर पे कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और ये जब शहर चलता है तो कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। तो बड़ा अहम है कि यहाँ पे आमदोरफ्त का निज़ाम बेहतर किया जाए। ऑन दी अदर हैंड, कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि क्योंकि मास ट्रांजिट के जो ऑप्शंस हैं वो कम हैं, तो आप उसमें अभी भी वही भीड़ और वही थे, जिसकी वजह से आजकल के ज़माने में जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, चीज़ें और गैर मुनासिब हो जाती हैं, लोगों में ये ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो सकता है। सो देयरफॉर टू दिस सर्कुलर रेलवे इज़ अ ब्लेसिंग। लेकिन जी जब कोरोना की बात कर ही रहे हैं तो आपको बताते चलें कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान भर में स्कूलों को सर्दियों की छुट्टियों के लिए और खुसूसन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बंद करने का फैसला किया गया। इसके बारे में शफकत महमूद साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने कहा कि जी बच्चों की ज़िंदगी और उनकी सेहत सबसे अव्वलीन तरजीह है और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो कहा जा रहा है कि नवंबर से लेके 31 जनवरी तक, जबकि शदीद सर्दी की लहर है, स्कूलों को बंद किया जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब आपने देखा कि कल भी हमने इस बारे में अपने शो में बात की थी, होम स्कूलिंग को लेकर, और बिल्कुल सही कहा गया था। हमारे साथ कई एकेडमिशियंस मौजूद थे, उनका मानना है कि अब ये सिलसिलावार मरहलावार ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलेगा। पहले हम शायद इन दोनों ऑप्शंस को एक दूसरे के मुतबादिल समझते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि शायद पोस्ट कोविड की दुनिया या ड्यूरिंग कोविड की दुनिया ये है कि बच्चे कुछ अरसे स्कूल जाएंगे और फिर ऑनलाइन लर्निंग या होम स्कूलिंग उनके निज़ाम का, उनकी तरबियत का एक बड़ा कलीदी हिस्सा बन जाएगा। तो पेरेंट्स बिल्कुल भी इस जिम्मेदारी से फारिगुल ज़िम्मा नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा मजबूत राब्ते की ज़रूरत है पेरेंट्स और असातिज़ा के बीच में, ताकि वो एक स्ट्रैटेजी बना सकें और किस तरह इन हालात में, इन गैर मामूली हालात में भी बच्चों के सीखने और तालीम का अमल जारी रहे। आज आपको ये भी बताते चलें कि आज दुनिया फ़लसफ़े का दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फ़िलॉसफ़ी डे। और अगर तारीख को देखा जाए पढ़ाई की, तालीम की, तो कहा जाता था कि इससे बढ़कर कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता। यानी बड़े बड़े मुदब्बिर और फिलोसोफर्स बैठ के सोचते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का, इस कायनात का, चाँद सूरज सितारे पहाड़, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार, ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बों का दरअसल मतलब क्या है, हम किस तरफ को जा रहे हैं। कभी इसको थियोलॉजी से यानी दीनी उलूम से इसको समझने की कोशिश की जाती थी, कभी इंसानी जज्बात से इसको समझने की कोशिश की जाती थी कि आखिरकार ये जो डिज़ायर्स हैं, गिल्ट हैं, हम जो इतने रेंज ऑफ इमोशंस फील करते हैं, इसका फ़लसफ़ा क्या है। और कल ही एक बड़ी ज़बरदस्त फ़िलोसॉफ़िकल थाट मेरी नज़र से गुजरी, क्योंकि हम सब अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में लगे होते हैं। तो एक फ़िलोसफ़र का ख़्याल ये है कि जी मुस्तकबिल तो कुछ होता ही नहीं है, और जितने लोग ये बात करते हैं कि हम फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, दरअसल आपसे झूठ बोल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड असलियत ये है कि जो आपका पास्ट है, यानी जो गुजरा हुआ वक्त है, जो माजी है,
اصل حقیقتیں اسی کی ہیں. تمام زندگی کے رنگ جو کچھ آپ جانتے ہیں, جو ایکسپیرینسز ہیں, وہ اسی ماضی کی وجہ سے. ابھی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کو اپنا ماضی پسند ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں پسند ہے تو آپ اس سے مختلف کچھ کرنے کا سوچتے ہیں, دیر فور آپ مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کا ماضی اچھا رہا ہے تو آپ اسی پہ بلڈ آن کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ میڈ اے لاٹ آف سینس. اٹ واز مائنڈ باگلنگ فار می کہ ہم جتنے لوگ فیوچر کی طرف اورینٹڈ ہوتے ہیں, دراصل ہم مجموعہ ہیں, ہم پروڈکٹ ہیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس کا فلسفہ آپ کو پسند ہے, ہمیں ضرور بتائیے گا. لیکن سب سے پہلے آج ورلڈ فلسفی ڈے کے حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ. جی جناب, زندگی کے فلسفے کا تو نہیں پتا, لیکن سیاسی فلسفے پہ ہمارے ملک میں بہت بات ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب اسمبلی, پنجاب گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن مسرت چیمہ صاحبہ. ان سے ذرا بات کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پورا سال ہی کرونا کی نظر ہو گیا, لیکن کیا اثر پڑا ہے اس کے ہماری پالیسیز پہ, ہمارے ایڈمنسٹریٹو ویلیوز پہ, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی سیاست پہ. السلام علیکم مسرت جی. وعلیکم السلام جی. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. مسرت جی, دو معاملات پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز بخوبی نپٹ گئے, اس میں پی ٹی آئی کو کامیابی بھی حاصل ہوئی, اپوزیشن کے اس پہ بڑے اختلافات اور ریزرویشنز ہیں, لیکن جو حصہ تمام سیاسی جماعتوں نے ان اجتماعات سے, ان جلسوں سے اور عوامی رابطوں کی وجہ سے کرونا کی سچویشن پہ ڈالا ہے, وہ ثمرات اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دن اور کٹھن ہوں گے کرونا کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بیسکلی جہاں تک کووڈ-19 کا تعلق ہے تو کووڈ نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی, دنیا کے تمام بزنسز, اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں پہ اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ آیا تو وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. جی, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم ایک اس کا مختصر سا میں آپ کے سامنے اس کا اسکیچ رکھوں کہ جتنا جلدی جو بھی دنیا, جو بھی معاشرے سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو لیو وتھ کرونا, اس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے ہیں, اتنا ان قوموں کے لیے, ان ممالک کے لیے. مسرت جی, لیکن سمجھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی پابندی لگائی عوامی رابطوں اور جلسوں پہ, لیکن اپوزیشن تو یہ سننے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف پھر آپ پہ بھی تنقید ہوگی کہ کرونا سے نپٹنے کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے وہ کتنی مؤثر ہے یا نہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اپوزیشن کو ماننا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پابندی ہم اپوزیشن کی وجہ سے لگا نہیں رہے ہیں. یہ پابندی ہم ہیومن لائف کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بہت بڑے ہیلتھ کرائسس سے بچانے کے لیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کووڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے پوری دنیا میں, یہ اٹس مور لیتھل, اور میوٹیٹ کرنے کے بعد اب اس میں جتنے پہلے جو بھی اینٹی وائرل چیزیں, اس پہ میڈیسنز وغیرہ کا جو امپیکٹ تھا اب اس پہ نہیں ہے, اور اس میں موٹیلٹی ریٹ ہائی ہے. لیکن مسرت جی, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کی عدم برداشت عروج پر ہے, اور کوئی بھی شخص بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, خاص طور پہ کیونکہ بیانیے میں آپ نے لوگوں نے خود ہی لچک دی کہ جی ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں, ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس سے مبرہ سمجھتے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ جب اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اور باہر نکل سکتے, اس کا مطلب ہے جلسہ ہو سکتا ہے. میرج ہالز آپ لوگوں کی پابندی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. سکولز, پرائیویٹ سکولز نے بھی کہا تھا کہ جی ہم احتجاج کریں گے, ہم سکول بند نہیں کریں گے. تو یہ تو بڑی عجیب سی ایک تصادم کی کیفیت ہو رہی ہے. دیکھیں, نہیں, اس میں لوگوں کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کسی بھی حکومت کے لیے یہ سب سے لاسٹ آپشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز بند کرے. صحیح. اور جو اکانومی کا حال ہے, آپ نے 22 کروڑ کے ملک 22 کروڑ کا ہم ملک ہیں, اس میں لوگوں کو فیڈ کرنا بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہلے کتنا عرصہ بند رہے, لیکن یہ لوگوں کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی مجبوری کتنی بڑی ہوگی. اور ہم یہ کسی ادارے کو, کسی اسکول کالج کو بند کرنے کے لیے نہیں کر رہے. بیسکلی اصل مقصد یہ ہے کہ کووڈ-19 کا امپیکٹ اگر خدا نخواستہ اس کا اسپریڈ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے امریکہ, یورپ اور چائنا میں ہوا, تو پھر ہمارا ہیلتھ سسٹم اور ہمارے وسائل تو اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو سچویشن آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ آپ کے ملک کی کیا ہے. تو پہلے جیسے ہم نے اچھی بیسٹ اسٹریٹجی رہی ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کی, جس کو باقی تمام ممالک نے بھی سراہا, اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی
हम उसी स्ट्रेटजी के ऊपर कारबंद रहेंगे जहां ऐसा एमसीओसी ने ये डिसाइड किया। और एमसीओसी इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं है, इसमें आपके मुल्क के इदारों। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स एनसीओसी का हिस्सा हैं, और सबसे बढ़कर ये सब हो पाएगा जब आवाम का ताउन आपके साथ हो और वो एक बाशऊर फैसला करें अपने मुस्तकबिल को लेके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह के कहा गया है कि बहुत देर के इंतजार के बाद कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि सर्कुलर रेलवे एक दफा फिर रवा दवा होगी, इसका इफ्तिताह होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए रेलवे जनाब शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन को आज हमने देखा, लेकिन इसके बारे में कुछ चहमगोइयां हो रही हैं कि 14 किलोमीटर सिटी स्टेशंस के बीच में नहीं रुकेगी। कुछ और लोगों ने भी इस पे रिजर्वेशंस का इजहार किया है। क्या मामलात हैं सर इस वक्त तक? वो भी 14 पे भी रुकेगी, सिर्फ ये है कि उसके स्टेशन कब्जा ग्रुपों के मामलात हैं जी, और ट्रैक हमने 14 किलोमीटर का खाली करा लिया है। स्टेशन रेनोवेट करने हैं, 25 साल तक स्टेशनों पे लोगों ने कब्जे किए रखे हैं। अभी भी कब्जा ग्रुप का ताजोरी हाइट जैसे लोग और आगे पीछे लोग, इतने बड़े बड़े कब्जा ग्रुप हैं जो रेलवे सर्कल पे बैठे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने खाली करने हैं, हमारी सारी सपोर्ट उनको हासिल है। आज जो हम 46 किलोमीटर जो करने जा रहे हैं इनाग्रेशन इसकी पुराने ट्रैक पे, तो इसमें से 16 किलोमीटर जो है वो केसीआर का ही हिस्सा है। इस तरह हम 3 शिफ्टों में इसको मुकम्मल करेंगे। एक ये 14 किलोमीटर है, 30 दिसंबर तक उसको कर लेंगे। सो स्लोली हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है, उन्होंने सीवरेज का नाला बना रही है जी, और FWO को उन्होंने दे दिए हैं अंडरपास और ओवरपास के। शेख साहब आपके अंदाजे और आपके डिपार्टमेंट के अंदाजों के मुताबिक इससे रोजाना कितने शहरी इस सर्विस से मुस्तफीद हो पाएंगे? क्योंकि हमने कई रिपोर्ट्स ये भी देखी कि कोरोना के दौरान जाहिर सी बात है जो मास ट्रांजिट सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट करता है कराची शहर में, उसमें बहुत दबाव है। लोग समाजी फासला रखे बगैर बसों से रिक्शों से सफर कर रहे हैं। तो जब ये सर्कुलर रेलवे चलेगी, इसमें आप रोजाना कितने मुसाफिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कराची को इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, अब पता लग जाएगा कि 2-3 दिनों में आप इफ्तिताह कर रहे हैं। कल से ये 2-2 दफा चलेगी, फिर इसको 3-3 दफा कर देंगे। अब कितनी सवारी उठती है इस पे, ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी आजकल माशरे में हमारे लोगों में सफर करने का, लोगों के पास बहुत मोटरसाइकिल है, सही 4-4 बच्चे बैठे होते हैं एक मोटरसाइकिल पे। बिल्कुल। सो इसका अंदाजा महीने की स्टडी करेंगे तो फिर पता लगेगा 30 दफा करता है। शेख साहब, एक ओवरऑल सिचुएशन पे भी आपकी राय जानना चाहूंगी। कोरोना की दूसरी लहर, वजीर आजम इमरान खान साहब कई दफा इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि ये ज्यादा सख्त है, हमें एहतियात से काम लेना है, लेकिन अपोजिशन जमातें आप लोगों की बात नहीं मान रही हैं। अवामी राब्ते, जलसे जुलूस इसी तरह कायम व दायम है, क्या कहेंगे इस बारे में? बस बदनसीबी है हमारी, हमारा मकसद गोल अपनी जात है, जात के गिर्द हम खेल रहे हैं। हमें कौमी इश्यूज का, मेरा मतलब है कोरोना में हुकूमत और अपोजिशन एक ही चीज है। अगर हुकूमत ही, अगर मुल्क ही बैठ गया, इस तरह खौफनाक कोरोना फैल गया, तो अपोजिशन क्या करेगी और हुकूमत क्या करेगी? लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए। लोग भी हमारे गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका है, वो खुद देखें कि भाई हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सियासी खुदकुशी की तरफ माइल है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। सर, मईशत के हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि रोजगार कई लोगों के इफेक्ट हुए हैं, कारोबार बंद हुआ है, तो वही जो एक स्मार्ट लॉकडाउन की फिलॉसफी तो हमारे सामने है, लेकिन क्या आने वाला साल लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा इक्तिसादी तौर पर? इकोनॉमिकली तो बेहतर हुआ है मुल्क, एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, डेफिसिट की बेहतरी सूरत हाल है, और खास तौर पर पाकिस्तान बच गया है किसी डिफॉल्ट होने से। सो लेट्स सी, और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी का साल नया शुरू होगा और इकोनॉमिकली बेहतर हालात पैदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। एक दफा फिर आपको बताते चलें कि औरंगी से लेके पिपरी तक ये ट्रैक है सर्कुलर रेलवे का, जिसको चलाया जाएगा। सुबह 7 बजे रवाना होगी। जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि पहले दिन में 2 दफा ये सर्कुलर रेलवे अपना सर्कल पूरा करेगी, फिर डिमांड को देखते हुए, मुसाफिरों को देखते हुए इसको 3 तक भी बढ़ाया जा सकता है। बड़ा अहम है। दूसरा, इन्होंने जैसे कहा कि जी कई जो स्टेशन थे 25 साल
साल से क्योंकि ये नहीं चल रही थी सर्कुलर रेलवे, इन पे कब्जा ग्रुप की वजह से उसको खाली कराना बड़ा अहम है। तो एक 14 किलोमीटर का ट्रैक है सिटी स्टेशंस और औरंगी के बीच में, जिसको अभी भी फ़ाल बनाना है, जिसमें सिंध हुकूमत का भी एक अहम किरदार होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, विल बी राइट एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, सर्दियाँ आते ही घरों में कॉमन कंप्लेंट्स जो शुरू हो जाती है ना, लोग कहने लगते हैं मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे एंकल्स में दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। कहा यह भी जाता है कि सर्दियों की चोट बड़ी देर तक तकलीफ देती रहती है। लेकिन कल किसी ने एक मुझे बहुत ही आई ओपनिंग डिस्गस्टिंग क्लिप फॉरवर्ड किया। हमारे किसी बाजार की बात थी, वहाँ पे एक नीम हकीम साहब एक स्पीकर लेके बैठे हुए थे और मुख्तलिफ किस्म के तेल और जोड़ों के दर्द के लिए इलाज वो वहाँ पे प्रपोज कर रहे थे। जस्ट द होल सेटअप वाज सो अनहाइजीनिक कि मैंने सोचा कि इस पे हमें ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। जो इंसान बेचारा जोड़ों के घुटनों के दर्द में मुब्तला होता है, उसको कोई भी शख्स कोई भी अगर एज अ सोल्यूशन दे रहा होता है ना, तो उसको वो अपनाने से गुरेज नहीं करता, फौरी तौर पे उसको ट्राई करता है। लेकिन इसकी इस जुमरे में आप कितनी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस में कहीं कभार पड़ जाते हैं, हमने उस पर ज़रूर बात करनी है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, अभाम हैं, जिसको दूर करना बहुत अहम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं एंड यू आर द एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू द जॉइंट्स एंड द न्यूरो साइड ऑफ दीज थिंग्स। सो लेट्स आस्क हर कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है और क्या ये जो हकीमी नुस्खे हैं इसमें कोई मौसर इलाज भी मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना होंगी, हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, ये जी मुख्तलिफ किस्म के तेल, सांडे का तेल और सरसों का तेल और फलाना तेल, ये कितने मौसर हैं जोड़ों का दर्द दूर करने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेनली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे किसी भी किस्म की कोई ऑइंटमेंट हो, तो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करती। वो सिंपली जो है वो आपकी स्किन पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करती है वक्ती तौर पे, जो पेन की नर्व एंडिंग्स है। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह सांडे का तेल है या कोई भी इस तरह की चीज़ जो अनहाइजीनिक है, स्पेशली आजकल के जो हालात हैं उसमें आप ये देखिए कि हमें कितना केयर करनी है अपनी स्किन की, अपनी तमाम अपनी हेल्थ की। तो अगर इस तरह की कोई भी हम निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको स्किन एलर्जीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आपको इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। जी इन्फेक्शन, अगर आप आपको एलर्जी है, आपने उसको अनट्रीटेड रखा, आपने उसे खुजा लिया तो आगे बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर लिया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एलर्जी से रिलेटेड होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती जाती हैं। तो कोई भी चीज़ जब तक आपको उसके कॉन्टेंट्स ना पता हो कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं आपकी बॉडी के लिए, और फिर ये देखें हर एक कोई भी जो डिजीज़ है उसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है कि कोई भी चीज़ है कि उसके लिए जो रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट होता है कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटी बैक्टीरियल दिए जाते हैं, इन्फ्लेमेशन है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाता है। इस बात का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताते हुए आपको बता दें कि कल मेरी भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ जी उस क्लिप को देख के। सांडे का तेल, सांडा असल में एक ख़ास किस्म की छिपकली है जो इंडो पाकिस्तान में पाई जाती है, रेगिस्तानी इलाकों में, जिसकी एक अगर आप उसकी जिसामत को देखें वो कुछ सांप और छिपकली के बीच की चीज़ लगती है। और उसके बारे में कई लोगों का ख्याल है, जो कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में मुतनाज़र आए हैं, वो समझते हैं कि जी इससे आपके जॉइंट पेन्स के लिए, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाएं, अगर कराची में, मैंने तो वो जो क्लिप देखी थी, कहा जा रहा था एम्प्रेस मार्केट में कोई एक शख्स बैठा हुआ था, एक लाइव हॉकर इसको बना रहा था। ही वॉज नॉट ओनली, वो उसी वक्त उस जानवर को उसने मारा, उसकी चर्बी निकाल के उसको पकाना शुरू किया, 2-3 और अज्जा मिला के, और कहा कि जी ये बेहतरीन सोल्यूशन है। सो प्लीज़ इस तरह के किसी भी सोल्यूशन करते हुए ये देखें कि कितना अनहाइजीनिक है। आजकल कोरोना का ज़माना है, वैसी 100 बीमारियाँ आपको एनवायरनमेंट में नज़र आएगी, अपने साथ ये जुल्म ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ इतना कॉमनली अकरिंग क्यों हो गया है? लोग 40 क्रॉस करते हैं, बड़ा कॉमन, हर इंसान कहता है कि जी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द। Why has it become so common? एक्चुअली इसकी वजह है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। मेनली ये है कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ज़्यादा, हमारी मूवमेंट ही नहीं है, हम घर में बैठते हैं, कवर्ड एरिया है, हम सनलाइट लेते ही नहीं, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो WHO भी रिकमेंड करती है कि कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली, 5 days इन अ वीक। तो हम एक्सरसाइज कहाँ करते हैं? हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं। मेनली जो कॉज है, क्योंकि जब हमारे मसल्स वीक होते हैं, जब मसल्स वीक होंगे
تو آٹومیٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جوائنٹ پین, کیونکہ ان کے اوپر پریشر آتا ہے, مسکولر ویکنس, کیونکہ مسلس جتنے بھی ہیں وہ بونس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اگر آپ کی مسل ویک ہوں گے تو وہ اسٹریچ کرتے ہیں آپ کے اسپائن کو. اگر آپ کی بیک کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہمارے مسلس ہیلدی ہوں گے, ہمارا پراپر ویٹ مینلی جو ہے, ہمارا ویٹ کتنا گین کرتے ہیں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے. ایک کامن اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی وضاحت دیں ہمیں. سردیاں جیسے ہی آتی ہیں اور کسی اگر آپ باڈی پارٹ میں پین محسوس کریں تو کہا یہ جاتا ہے اس کو ہوا لگ گئی, کہ گھٹنوں پہ ہوا لگ گئی, گردن پہ ہوا لگ گئی. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا واقعی ٹھنڈی ہوا سے ہم مسکولر یا جوائنٹ پین ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کولڈ کوئی بھی چیز ہے اگر ایک دم سے آپ کو ہوا لگ گئی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مسکولر اسٹفنس ہو جاتی ہے, یہ صحیح بات ہے کہ, لیکن اگر آپ اپنی باڈی کو وارم رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے, اور جب بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ ہے ہیٹ پروڈیوس ہوگی, اور ہیٹ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کو مسکولر اسپیزم جو ہے جو پین کا کاز ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب کبھی ایسا بل پڑ جائے, اب ہم سمجھتے تو ہیں شاید جوائنٹ میں درد ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ارد گرد کے مسل اور نروز اس پین کو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کب ہمیں ہاٹ پیک کا استعمال کرنا چاہیے اس کو ریلیف کرنے کے لیے, اور کب ہمیں کولڈ پیک لگانا چاہیے؟ ویسے تو سردیوں میں اس وقت سب سے مشکل لگتا ہے کسی کو بھی آئسنگ کرنا یا کولڈ پیک استعمال کرنا, لیکن یہ فرق کیا ہے اور کب کو اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے مینلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایکیوٹ انجری ہو, ایکیوٹ انجری کا مطلب یہ ہے کہ ود ان 72 آورز اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے, کوئی اسپرین ہے, کوئی آپ کو بل آ گیا, تو اس میں آپ آئس پیک استعمال کرتے ہیں. آئس پیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بروزنگ ہے یا آپ کی جو سپرفیشل جو آپ کے پرابلم ہو گیا ہے وہ ہیل ہو جائے. لیکن جب آپ کرونک اسٹیج میں آتے ہیں, کرونک اسٹیج کہتے ہیں جب آپ کا مور دین 6 ویکس آپ کا زیادہ ہو جائے, تو اس میں پھر آپ ہیٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیپلی پینیٹریٹ کرے اور آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرے. ان شارٹ آپ یہ سمجھیں کہ جب کبھی آپ کو ایکیوٹ ہو تو آپ کولڈ پیکس یوز کیجئے, اور جب آپ کا کرونک اسٹیج ہو جائے, جب کافی 72 آورز یا 36 آورز سے زیادہ ہو جائے, تو اس وقت پھر آپ ہیٹ پیڈ یوز کیجئے. اچھا ہمارے یہاں یوزلی سکائی زیادہ کی جاتی ہے, کولڈ پیکس نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ اگر چوٹ لگے تو اس جگہ پہ مسلز آپ کی انفلیمڈ ہیں, اور اس کو اگر آپ ٹھنڈک پہنچائیں گے تو اس کی انفلیمیشن کم ہوتی ہے. لیکن اگر وہ لنگر آن کر گیا ہے, ہفتہ 10 دن اس درد نے کھینچ لیا ہے, تب اس کی سکائی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑی اہم چیز میں نے فیس بک پہ نوٹ کیا, اور ویسے اگر آپ ٹیلی شاپنگ میں بھی دیکھیں, ہر طرح کی بیلٹ, موزہ, کوئی سپورٹ پیک کہ جی آپ اپنی کمر پہ یہ پہن لیں, اپنے بیک پہ یہ پہن لیں, اور کافی یہ ٹف ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہیں, لیکن اس طرح کے موزے آپ کی بلڈ سرکولیشن کو مزید روک گئے. اور لوگ, میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے جی, وہ پوری رات کو بھی اپنے نی پیک پہن کے سو گئے, موزہ پہن کے سو گئے, وہ جو ٹائٹس اگر کسی نے کہا تو پہن کے سو جائیں. مجھے بتائیں ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کیا ان کو ہر وقت پہنا جا سکتا ہے؟ اس کو بریک دینا چاہیے؟ ان کو استعمال کرتے ہوئے کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں؟ ان میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی بھی اگر آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں, تو پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت بہت ہے. اب اگر آپ فزیو تھراپسٹ یا آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے, جہاں تک بیلٹ کا تعلق ہے, بیلٹ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی بیک پین میں. یہ آپ کے جو ٹمی کے مسلز ہیں جو آگے کی طرف لٹک جاتے ہیں, یہ ان کو ٹک کرتی ہے نا, آپ ٹک کر کے ٹوننگ کرتی ہے, سپورٹ دے رہی ہے, اور آپ کی بیک کی اسپائن کے اوپر پریشر نہیں پڑ رہا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں بھی ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو یوز کرنی ہے اس وقت جب آپ اسپیشلی جب آپ ویٹ بیئرنگ, مطلب جب آپ چل رہے ہیں, یعنی اس پوزیشن میں جب آپ کا پیٹ نیچے کی طرف لٹک سکتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کھڑے ہیں, زیادہ دیر بیٹھے ہیں, لیکن ڈیورنگ جب آپ لیٹ رہے ہیں یا سونے کے دوران آپ اس کو کھول لیں, کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت آپ اسے کھول لیں, کیونکہ پراپر گائیڈ لائن ہر چیز کے لیے جو ہے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پراپر انسٹرکشن کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو نیز کے اوپر, اینکلز کے اوپر مختلف موزے کی طرح کا ایک سپورٹ یا کور ہے, بریس جس کو کہنا چاہیے, وہ کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ جی, وہ بریسز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی انفلیمیشن ہے تو اس میں ہمیشہ ہم پیشنٹس کو یہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایڈجسٹیبل اسٹیکنگ والے یوز کریں, کیونکہ جب آپ کو کوئی بھی انفلیمیشن ہوتی ہے تو آف اینڈ آن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سویلنگ ہو جاتی ہے, کبھی آپ کی نہیں. اب اگر آپ وہ موزے ٹائپ کے پہنتے ہیں, اس کی تو سائز ایک ہی ہوتا ہے, وہ تو آپ کو چاہے سویلنگ ہو چاہے کچھ ہو, آپ اسے چڑھا لیں گے. تو کیا ہوگا, جب آپ کے اندر سویلنگ ہے تو وہ پریشر ڈالے گی اور آپ کی تکلیف
बजाय सही होने के और ज्यादा करनी चाहिए। एक तो एडजस्टेबल, और वैसे उसको सपोर्ट का सहारा ये होता है कि जैसे अगर कोई कमजोर आदमी है और आपने उसको कहीं लेके जाना है तो आप क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं या कोई स्टिक दे देते हैं, मतलब सपोर्ट दे देते हैं, तो वो इजीली वो काम कर लेता है। लेकिन अगर डॉक्टर साहिबा हम नोटिस करें कि हमने 1-2 घंटे भी पहना है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि थोड़ी सी अगर टाइट ब्रेस है तो वो ज्यादा सपोर्ट दे रही है, अगर आप नोटिस करने लगे कि आपके पैर में या आपकी टांग में वरम आ रहा है यानी स्वेलिंग हो रही है, तो हमें क्या फौरी तौर पे ब्रेस उतार देना चाहिए? बिल्कुल, अव्वल तो आपने ऐसा ब्रेस लगाना ही नहीं है जो टाइट है। टाइट तो हम मना, एडजस्टेबल का मतलब ही यही है कि आप इस तरह की ब्रेस लगाएं जो आपकी स्वेलिंग हो तो आपको लूज कर दें। कभी भी टाइट ब्रेस नहीं यूज करें। अगर आपके नी में प्रॉब्लम होगा तो आप देखिए आपके एंकल पे स्वेलिंग आ जाएगी, तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। जो लोग टाइट ब्रेस लगाते हैं उनको बिल्कुल भी आप मना करें कि ये चीज़ गलत है, और आप अपने डॉक्टर या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की इंस्ट्रक्शन के बगैर यूज ना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और इन तमाम चीज़ों को जो लोग मिला लेते हैं वो भी बड़ा गड़बड़ करते हैं कि जी ऑयल भी लगा लिया, उसके ऊपर ब्रेस भी पहन लिया। देखिए हर चीज़ में हाइजीन आपके लिए मस्ट है। कई दफ़ा लोग बहुत तकलीफ में होते हैं तो पट्टी बहुत ज़्यादा टाइटली बांधने लग जाते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं कि सही हो जाए। ये तमाम चीज़ें आपकी जो स्वेलिंग है, जो नर्व्स हैं, उसको ज़्यादा डैमेज कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना हमारे साथ होने के लिए। सर्दियों के हिसाब से बड़ा अहम टॉपिक था और जिन जिन के घर में बुजुर्ग हैं, होप कि ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और ज़रा बात करते हैं आज इंटरनेशनल डे फॉर मेन की। कई लोगों को ये नहीं पता कि जिस तरह इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है उस तरह मर्दों का भी दिन होता है। जी समझ ये नहीं आता कि इस पर क्या फोकस है, क्या बात हो रही है। मुझे मेरी टीम बताती है, मैंने खुद इसके बारे में नहीं देखा, लेकिन हमने जब शो किया था अच्छी बीवी के हवाले से, जो कि एक ऐसी ख्वाहिश है, लोगों ने कहा कि जी ज़माने अज़ल से चली आ रही है और लोगों को ये फील होता है कि उनको अच्छी बीवी अगर मिल जाए तो दुनिया में जन्नत मिल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गोल पोस्ट मूव होता रहता है। अच्छी बीवी है क्या, ये एक मुअम्मा है, बिल्कुल एक UFO की तरह, खलाई मखलूक की तरह। लेकिन आज हमने सोचा हम ज़रा इसके ऑल्टरनेटिव पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा पसंद किया उस डिस्कशन को। आज हम ख़वातीन को मौका देंगे ये डिसाइड करने के लिए, ये बताने के लिए कि अच्छा शौहर क्या होता है, और ख़ास तौर पे साल 2020 में इसकी भी कोई डेफिनेशन है या शौहर जैसा भी हो वो अच्छा होता है, ये क्वेश्चन मार्क है जिसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारा जो पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर अमरीन इकबाल। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया पर्सन है, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान बट, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और प्रोफेशनली यूर अ बैंकर। थैंक यू उस्मान। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आप इनको देखते हैं अक्सर सियासी और समाजी मसाइल को उठाते हुए ऑन द मीडिया। अ फेलो जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं किरण नाज। थैंक यू किरण फॉर बीइंग हियर विद अस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अमरीन, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूँ, अच्छा शौहर ये एक मिथिकल क्रीचर है या ये असलियत में भी इसका कोई वजूद है, वो जरा बताएं हमें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नो डाउट। हम बाकी सारे डेज मनाते हैं, पर हम फादर्स डे भी मनाते हैं, लेकिन आज चूंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंस डे, एंड आई हैव बीन टॉकिंग इन ऑल ऑफ माय शोज कि यार मेंस डे भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने क्लिनिकल केसेस देखती हूँ तो उसमें सिद्धरा नो डाउट बंदों के भी बहुत मसाइल होते हैं। ठीक है, सैंडविच बने होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती है कि जिसमें कि, क्योंकि मोस्टली ट्रेनिंग करने वाली फिर मदर्स होती हैं, तो ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं किया जाता शुरू से कि जब आप एक बंदी को घर ला रहे हैं, व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, तो हाउ यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द फैमिली एंड द न्यू पर्सन व्हिच इज योर वाइफ। तो अब वो जो ट्रेनिंग नहीं की हुई होती घर से, तो उनको शुरू में समझ नहीं आती है कि हमने किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है। शुरू में बहुत ज्यादा वो बीवी की साइड पे हो जाते हैं, ऑब्वियसली डेप्रिवेशन होती है, एक नई चीज आ रही है, आपको अट्रैक्ट करती है, और घर वाले फिर फौरन, और स्पेशली वीडियो पॉलिजी जो मदर्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा अटैच्ड हमारे कल्चर में बेटों के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हैं, उसकी भी एक अपनी आइडियोलॉजी है उसके पीछे, तो वो इनसिक्योर फील करना शुरू हो जाती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। सो इन डीलिंग एंड सॉर्टिंग आउट द इश्यू, वो क्या होता है कि उनका एक रिवेंज और ग्रज पैदा हो जाता है विद द वाइफ, एक खींचातानी शुरू हो जाती है, एक टग ऑफ वॉर होती है कि इस तरफ अम्मा है, इस तरफ बीवी है। लेकिन उस्मान, आपके पास लाना चाहूंगी, जरा मेल पर्सपेक्टिव भी इस पे ले लेते हैं। जिस तरह लड़कियों को कहा जाता है, कहती मुझे अफसोस होता है कि हमारे माशरे में बचपन से लड़की को ट्रेन कर रहे हैं कि जब अपने घर जाओगी तो ये करना है, अपने घर जाओगी तो कैसे एडजस्ट करोगी, एक अच्छी बीवी की डेफिनेशन ये है, तुमने ऐसे सबके साथ रवैया रखना है।
لڑکے کی صرف شادی پلان کی جاتی ہے, اس کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں بھی اپنے مزاج میں لچک لانی پڑے گی, تمہیں بھی ایک نئے رشتے میں ایڈجسٹ کرنا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مردوں بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں مرد بیچارہ, آپ نے صحیح کہا, وہ بیچارہ سینڈوچ ہو جاتا ہے مدر اور جو ہے وائف کے بیچ میں. اور ڈیفینیٹلی جیسے امبرین نے بڑی اچھی بات بولی کہ شروع میں اٹس مور ٹلٹڈ ٹورڈز دا وائف, اور پھر والدہ آہستہ آہستہ انسیکیور ہونا شروع کرتی ہے, ٹونٹس مارنا شروع کرتی ہے, طنز مارنا شروع کرتی ہے آہستہ آہستہ پھر باتیں. بٹ اچھا مرد یا اچھا شوہر وہی ہوتا ہے یا اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو بیلنس کریٹ کر سکے دونوں کے درمیان. ایک ہیلدی بیلنس, اور کانفلکٹس ہوتے ہیں ہمیشہ, جو اس کانفلکٹس کو ٹائملی ریزالو کر دے دیر اینڈ دین, وہ کامیاب مرد ہو جائے گا. اگر وہ ایک آنیسٹلی اسپیکنگ کرن, لوگوں کے ذہن میں ہوتا کیا ہے, آدمیوں کے ذہن میں ہوتا کیا, when they are getting married yes it's a big life change جس طرح لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے, تو کیا وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی عادات اتوار, اپنے دن کا جو اسکیڈول ہے, یا بس سمجھتے ہیں کہ وہ جو آ رہی ہے اس میں خود ہی اپنے آپ کو مورف کر کے اس میں ایڈجسٹ کر لیں, ماڈیفائی کریں, وہ کریں. بیسکلی پرابلم پتہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم مردوں سے نا بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کم کرتے ہیں. نہیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹ ایسے کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جی مرد کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی, بیوی کا منہ بنا ہوا ہے, ماں کا منہ بنا ہوا ہے, مرد دیکھے گا. بھائی مرد کی اپنی بھی تو کوئی سوچ ہے نا, اس کی اپنی بھی کوئی خواہش ہے, اس کی اپنی بھی کوئی فیلنگز ہیں. کبھی کسی عورت نے یہ بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے کہ مرد کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کریں. یہی پرابلم رہتا ہے, جی بیگم کا منہ بنا ہوا ہے, میاں پوچھے کیوں بنا ہوا ہے, اماں کا منہ بنا ہوا ہے, میاں پوچھے کیوں بنا ہوا ہے, بیٹا پوچھے کیوں بنا ہوا ہے. کوئی مرد کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرے, اس کے پاس بھی ویسے ہی دل ہے جیسا بیوی کے پاس ہے, وہ بھی ویسے ہی تکلیف سمجھتا ہے. اس میں تھوڑا سا کرن یہ بات کہنی پڑے گی کہ دیکھیں ریاکشنز میں فرق تو ہے. یعنی دیکھیں ایک خاتون اگر بہت زیادہ اس کا دل بھر جاتا ہے, وہ روتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, اور مرد نہیں روتا, آدمی نہیں روتا, مرد نہیں چیختا, ایگزیکٹلی نہیں روتا, چیخ بھی نہیں سکتا, رو بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو سوسائٹی ہے کہ مرد بنو, مرد بنو. تو بیسکلی پرابلم تو یہی ہے نا. میں بہت زیادہ ٹلٹ جو ہے نا وہ مردوں کے سائڈ پر ہوں. کبھی کبھی جب خواتین ڈے, عالمی دن آتا ہے, تو اس میں عورتیں مجھ سے چڑھ جاتی ہیں یہ خاتون باتیں کیا کرتی ہیں. بٹ میں اپنے گھر پہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں, اپنے باپ کو دیکھتی ہوں. اگر میں آج ایک کامیاب خاتون ہوں تو اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے باپ نے مجھے اس طرح سے لے کر چلے, اینڈ ناؤ میرا ہسبینڈ مجھے اس طرح سے لے کر چل رہا ہے. لیکن بتائیں نا آپ کے خیال میں کرن, اوکے لیٹس ٹیک اٹ فرام دا گرلز اوپینین, جس کو آپ کہتی ہیں کہ یار وہ سمجھنے میں غلطی کرتی ہیں. لڑکیوں کے لیے اچھا شوہر کیا ہے؟ دیکھیں جتنی ہماری فینٹیسیز ہیں, جتنے ڈرامے ہیں, وہ لڑکی کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا شوہر وہ ہے جو تمہاری تعریف کرے گا, تمہاری بات مانے گا, تمہیں شاپنگ کرائے گا, تمہیں گھمانے لے کے جائے گا, تمہیں تمہارا اپنا گھر دے گا, تمہارے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرے گا. یہی عام طور پر لڑکیوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. اور اس میں اگر مزید کوئی ینگ لڑکی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ گڈ لکنگ بھی ہو, زیادہ کیئرنگ بھی ہو, رومانٹک بھی ہو. اچھے شوہر کی ڈیفینیشن کیا یہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہوتی ہے نا وہ بھول جاتی ہیں لڑکیاں. وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتی ہیں کہ جو شوہر جس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو, اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھنے والا ہو اور آپ اس کو سمجھنے والی ہوں. آپ کے فیس کے اوپر جب کوئی ایکسپریشن ہو تو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے, اور اس کے پاس جب ایکسپریشنز کوئی بھی ہو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہو. لیکن پرابلم یہی ہوتا ہے ہم گڈ لکنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جی پیسہ اس کے پاس ہو, گاڑی اس کے پاس ہو, گھر اس کے پاس ہو. بٹ وہ آپ کے لیے کیا فیل کرتا ہے, آپ اس کے لیے کیا فیل کرتے ہیں, یہ دونوں طرف سے سوچا ہی نہیں جاتا. نہیں, لیکن اس کے اندر کچھ سماجی ایشوز کو بھی لے آتے ہیں. ڈاکٹر امبرین آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کئی دفعہ لڑکیاں اگر جینوئن کنسرنز ان کی ہوتی ہیں کہ بھائی میرا ہسبینڈ مجھے ایموشنلی ابیوز کر رہا ہے یا میرے ایموشنز کو سمجھتا نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنے بڑے بوڑھے اور گھر والے لوگ ہوتے ہیں وہ لڑکی کو ہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, نہیں بہت اچھا ہے, دیکھو تمہارا نان نفقہ اٹھا رہا ہے, تمہیں گھر دیا ہوا ہے, تمہیں اور کیا چاہیے. یہاں پہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی خلا بیچ میں بہرحال موجود ہے جب لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے اچھا شوہر وہ ہے جو مجھے سمجھے, جو ابھی کرن نے بھی بات کی. اگر آپ کو ظاہری طور پہ, مالی طور پہ, دنیاوی طور پہ سب کچھ مل رہا ہے لیکن یہ گیپ موجود ہے, تب لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے ابھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں بات ہو رہی تھی کہ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ اس کو سمجھنے والا ہو. اب سمجھنے کے لیے مینٹل کمپیٹیبلٹی اور مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پرابلم جو انہوں نے ابھی بڑی اچھی بات کی وہ یہی کی کہ ہم لوگ زیادہ, ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ خوبصورت ہونی چاہیے لڑکی,
اس کا لڑکا جو ہے وہ کتنا ویل اسٹیبلشڈ ہے, اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اسٹینڈرڈ جب ڈفرنٹ آ جاتے ہیں تو جب آپ کا آئی کیو لیول یا آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی اتنی نہیں ہوتی تو آبویسلی بعد میں جو میرے پاس بھی کیسز یا جو میرے فرینڈز آتے ہیں وہ موسٹلی یہی کہتے ہیں سدرا کہ یار بیوی کو سمجھ نہیں آتی جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں, یا خواتین اکثر یہ کہتی ہیں کہ یار جو بات میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ انہیں سمجھ نہیں آتی, میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی. تو سب سے پہلے بات یہ جو ہم مینٹل کمپیٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے. اور نمبر 2 اس کے ساتھ مینٹل انڈرسٹینڈنگ سے ذرا ایک دن میں نہیں آتی. آپ اپنے گھر والوں کو سمجھنے کے لیے اٹ ٹیکس ایجز, یو سی, اپنے فرینڈس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک نئے ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, جسٹ لائک ادر فرینڈ شپس, جسٹ لائک وین یو گو ٹو اے نیو ورک پلیس, تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, وہ ہم ٹائم نہیں دیتے. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے جینڈر رولز ڈیسائیڈڈ ہیں, ایک لڑکی کو ایسے کہتے ہیں نا جیسے ہم کورٹ میں بھی کہتے ہیں کہ گلٹی innocent unless you are proven guilty, لیکن لڑکی جس انوائرمنٹ میں جاتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ guilty until proven innocent. بہت ساری لڑکیاں یہ کمپلین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بظاہر دکھنے والے بڑے اچھے شوہر جو ہماری فیملی کے ساتھ بھی گھل مل رہے ہیں, ان کو ان کے ورک لائف میں بھی ہر کوئی سراہ رہا ہے, وہ ہمیشہ ہماری ایک ایسی عدالت لگاتے ہیں, ہم سے ایسی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں جو ہم کسی یعنی ان کا جو ایک پبلک پرسونا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں آج بھی مینس ڈے ہے اور ہم پھر عورتوں کے ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. You see, so this is we are obsessed. We are being over occupied. میرے خیال یہ دونوں طرف سے دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا ابھی ایموشنل ہم نے کا ابیوز کی بات کرتے ہیں کہ اس کو نان نفقہ سب چیزیں مل رہی ہیں لیکن اس کو سیلف ریسپیکٹ نہیں مل رہی, اس کو ڈگنیٹی نہیں مل رہی ہے. اس میں قصور صرف اگلے گھر کا نہیں ہے سدرا, اگر ہم تھوڑا روٹ کاز اور ڈائنامکس پہ جائیں تو اس میں قصور اپنے والدین اور اپنی فیملیز کا ہے, کیونکہ ہم نے بچیوں کو ریز ہی اسی وے میں کیا ہے کہ نہیں آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. میں جب کاؤنسلنگ کی طرف آتی تو میں کہتی ہوں نیور ایور کمپرومائز, یو ہیو ٹو ایڈجسٹ, کیونکہ کمپرومائز ہم ان چیزوں پہ کرتے ہیں which we don't do it from our will. ہم بڑے جسے کہتے ہیں ہاں ایڈجسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتا ہے اس میں ایک پازیٹیوٹی ایڈڈ ہوتی ہے اور اس میں دونوں سائڈ سے ہونا چاہیے. نہ میں اس کا ٹوٹلی دیتی ہوں کہ جی مرد کے اوپر آتا ہے, نہ ٹوٹلی فیمیل کے اوپر آتا ہے, میرے خیال دونوں سائڈ سے آتا ہے. اور اس میں بہت زیادہ جو آپ نے ایموشنل ابیوز کی بھی بات کی کہ لڑکی کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے, تو اس میں اگر بھولے مت کہ گھر کے اندر لڑکی چلے مردوں کی ایموشنز کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مرد جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جتنا بھی اچھا شوہر ہو وہ سفید جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کیا خاتون جھوٹی یہ بولتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عورت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور عورت کو پھنسانے کے لیے جو وہ جھوٹ بولنا پڑے گا. That's why they play with the weak point. اچھا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں عثمان؟ دیکھیں تھوڑا بہت پرسنٹیج آف جھوٹ تو آئی تھنک کوئی نقصان کسی کو نہیں ہے, وہ کرنا تو پڑے گا. یہ دیکھیں جو راستہ پہلے کسی کو نقصان نہیں, خود ہی فیصلہ کر لیا. جب شوہر ہوتا ہے تو گھر میں جھوٹ اس لیے بولتا تھا کہ پیس مینٹین رہے. بیسیکلی ویمن آر ایموشنل کریچرز, بالکل ایموشنل, ان کا سائیکی, ان کا سوچنے کا طریقہ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں, فلیئر اپ ہو جاتی ہیں, رونا شروع کر دیتی ہیں. مرد کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریئیکٹ کس طرح کرے, ایک دم وہ نم ہو جاتا ہے ایک دم بالکل. تو بہتر ہے کہ اگر تھوڑا جھوٹ بول دیا جائے تو اس سے اگر سکون مینٹین ہو رہا ہے تو آئی تھنک دیر از نو ہارم, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی این انکوریجیبل لائر کہ بالکل جھوٹا ہو جائے, لیکن ہلکا پھلکا والدہ سے, بہن سے, بیگم سے جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, اس پہ دیکھتے ہیں لوگوں کا کیا ریاکشن ہے. ہیلو السلام علیکم. علیکم راشد بول رہا ہوں, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. راشد صاحب یہ کہہ رہے مرد جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ بولنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بولتے ضرور ہیں, جسٹیفائی نہیں کروں گا, بولنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ بیچارہ بعض دفعہ ڈرتے ہوئے بول لیتا ہے جھوٹ, اسے رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی عام آدمی بیچارہ جو لو پروفائل ہے وہ بیوی کی بات مانتا ہے تو وہ باہر مشہور ہو جاتا ہے, یار یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے, اس کی ہر بات مانتا ہے. لیکن اگر کوئی ہائی پروفائل ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں, وہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. بات یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ کوئی ڈیزیگنیشن حاصل نہیں کرنا یا کسی نوکری یا کسی جاب پہ نہیں لگنا ہے کہ جس کی بہت زیادہ ٹریننگ. یہ انسان نے نئی لائف شروع کرنی ہوتی ہے, ہمیں ڈگریاں باہر حاصل کرتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ کے آگے چلنا چاہیے, ایک دوسرے کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی چاہیے. دیکھیں خوبیاں یہ نہیں ہوتی کہ پہلے کنڈیشن لگائی جائے کہ بیوی کی کیا خوبیاں ہوں گی, شوہر کی کیا ہوں گی, پھر شادی کی جائے. خوبیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, آپ نے ڈسکور کرنی ہے, آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ایک دوسرے سے. راشد صاحب بتائیں نا, اچھا شوہر کیا ہوتا ہے؟
اچھا شوہر تو یہی ہے کہ ہاں میں ہاں ملاتا رہے، وہ اچھا ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا جس کا نام اچھا ہو وہ اچھا شوہر ہوگا. بہت شکریہ کال کرنے کا. کرن آپ سے بھی کوئکلی، اچھا شوہر ہوتا ہے بھائی، ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر جاتے یہ ہم سب یہی بات کر رہے ہیں. بیسکلی پرابلم ایکسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں بھائی. جس طرح سے لڑکی ہے، اب آپ نے وہ انوسنٹ / گلٹی والی بات کی، تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں وہ جن کی بھی بات سنی جائے سب کی سب معصوم ہیں، لیکن کوئی ان میں سے 2 3 1 4 5 خرابی کی ہے. ڈراموں میں کیا دکھا رہا ہے؟ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو واپسی پہ پھول لے کے آتا ہے. کتنی خواتین کے لیے پھول آتے ہیں روزانہ. اور مردوں کے لیے مسئلہ یہ کر دیتے ہیں کہ جی سارے کے سارے مرد بدماش ہیں، اس میں سے 2 3 ہی شاید ایسے ہوں گے جو اچھے مرد ہوں گے. پر کیوں ایسا کیوں؟ obviously یہی ہے نا. اب ہم بھی بیٹھ کے کیا بات کریں بھائی، مرد کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ خواتین بھی جھوٹ بولتی ہیں. میں آپ کو ایسے اتنے سارے کیسز بتا سکتی ہوں جو میرے پاس خواتین کی کالز آتی ہیں. میں نے آپ کے لیے تو سوال بدل دیا. آپ مجھے بتائیں اچھا شوہر کیا ہوتا ہے؟ اچھی بیوی کی تو وہ اتنی لمبی، انہوں نے کہا نصاب کے حصے میں ڈال دیں. آپ اس کو بتائیں کہ کیسے خیال رکھنا ہے، بحث نہیں کرنی ہے، دھیمی آواز میں بات کرنی ہے. آپ اچھی بیوی بنے، آپ اچھی بیوی بنے، آپ کو خود اپنا شوہر اچھا نظر آئے گا. آپ کوشش تو کریں اچھی بیوی بننے کی. بیسکلی آپ کا خود مسئلہ ہوتا ہے. پھر ساری ذمہ داری خواتین پہ ڈال دی. میری طرف سے آپ بتائیں. اچھا ایک بریک لیتے ہیں، پھر امرین آپ سے آئیں گے اور پوچھیں گے اچھا شوہر کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ خود اچھے بن جائیں اور اگلا بھی اچھا. جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک کلیئرٹی تو ہونی چاہیے نا. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. ہم جی بات کر رہے ہیں اچھے شوہر کے بارے میں اور اچھے شوہر کی کیا خصوصیات ہوتی ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر امرین آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا شوہر کسی لڑکے کو، کسی مرد کو شادی سے پہلے اس کے گھر والوں نے کاؤنسل کر کے کہا ہے بیٹا اب اچھا شوہر بن کے دکھانا، جیسے کہ لڑکیوں کو کہتے ہیں اچھی بیوی بننا، سب کی بات ماننا، یہ کیوں نہیں ہوتا ڈاکٹر امرین؟ پوائنٹ جو میں نے اپنا انیشیٹ کیا تھا کہ ہم ٹرین نہیں ایجوکیٹ نہیں کرتے. اور دوسرا آپ نے بات کی کہ اچھا مرد یا اچھا شوہر. ویل سنس آئی بلونگ فرام سائیکالوجی بیک گراؤنڈ، تو ہم اچھا سے اس طرح سے بات نہیں کرتے، ہم ہیبٹس کی بات کرتے ہیں، ہم کیریکٹرسٹکس یا ٹریٹس کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو میں دا لائٹ آف مائی کلینکل آبزرویشن اور تھوڑا بہت جو میں دیکھتی ہوں، اس میں کچھ چیزیں ہیں ود ڈیو اپالوجی. اگین مجھے پلیز اسپیس دیجیے گا، آئی مے بی اے لٹل بٹ بائسڈ بینگ اے فیمیل، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اب دس از دا ہائی ٹائم کہ مردوں کو بھی تھوڑا سا اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو تھوڑی سی کیریکٹرسٹکس اور میں نے ریسرچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میلز جو ہے وہ اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں، whether it comes to their own sisters اور یا ان کی بیوی یا جس طرح بھی معاملات میں تھوڑا سا اوور پوزیسو ہوتے ہوتے وہ سسپیشیس ہوتے جاتے ہیں. ان کے جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں وہ اس قدر ہارڈ ہو جاتے ہیں. جو دکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پر تھوڑی سی جو فیمیلز جو ہیں وہ تنگی محسوس کرتی ہیں اور وہی بات آتی ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک اور چیز جو میں چاہوں گی کہ میلز کا جو ہے ان کو تھوڑا سا شیئرنگ آف ورک کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آپ یقین مانو یہ کووڈ کے اندر آئی ہیو سین اے لاٹ آف کیسز جس میں فرسٹریشن اس لیے ہوتی تھی کیونکہ میڈز نہیں تھی اور گھروں کے اندر جو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن مرد جو تھے دے ور ورکنگ فرام ہوم، لیکن تھوڑا بہت ان کو ٹائم زیادہ مل رہا تھا، بٹ اسٹل دے ور ناٹ شیئرنگ دا ورک ایٹ ہوم. تو میرا خیال ہے کہ مردوں کو اب یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں یہ اسمارٹ اسکلز جو ہیں ود دا چینجنگ ٹائم ہمیں سیکھنی ہے. اس میں شیئرنگ آف ورک بہت ضروری ہے. اور ایک اور چیز، اگر آپ اچھا شوہر کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے the quality of time is very much important, whether it comes to your own family, whether it comes to your wife and whether it comes to your children. What I have seen کہ سب سے زیادہ جو میجر فیکٹر ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے گھروں میں تنازعات یا جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کوالٹی آف ٹائم. اور فیمیل سب سے زیادہ رپورٹ کرتی ہے کہ مرد ٹائم نہیں دیتے، ایون گھر بھی آتے ہیں تو دے آر آن دیئر موبائلز. تو وہ کہتی ہے کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں اور جب گھر بھی شوہر آتے ہیں اس میں آپ الٹرا فریڈم کے بارے میں کیا کہیں گی کرن؟ بلکہ یہ سوال آپ سے کر لوں گی. ہماری جو معاشرت ہے اس میں obviously خواتین کو اجازت لینی پڑتی ہے باہر آنے. ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کانفلکٹ جو بنتا ہے، مردوں کو یہ عادت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے اپنے کسی بھی عمل کے لیے جواب دیں. اگر انہوں نے باہر جانا ہے، کوئی ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی رات کے 10 بجے اب دوست سے ملنے جا رہا ہوں، تو ان سے کوئی پوچھتا نہیں تھا. کیا ایک اچھا شوہر یا ڈیورنگ ان اے میرج کیا آپ کے لیے یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں جو کہ پھر مین آلسو نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو؟ obviously اگین آ جائے گی ہم جو انڈرسٹینڈنگ، جب آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ ہونا چاہیے کہ ادھر سے خاتون کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اس کے ہسبینڈ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا کرنا چاہیے اچھی لائف کے لیے، اور ادھر سے ہسبینڈ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو
کہ یہ ساری چیزوں کو اگر میں اپنی لائف میں روٹین میں رکھتا ہوں تو ہماری زندگی نہیں برباد ہوگی یا لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. بھئی کیا پرابلم ہے اگر خاتون بتا کے جا رہی ہے کہ سنیں جی میں مارکیٹ جا رہی ہوں, آپ بھی بتا کے چلے جائیں میں 1 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں اپنے فرینڈس کے پاس جا رہا ہوں, مطلب خاتون اجازت لے رہی ہوتی ہے, خاتون اجازت, لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے, مطلب ہر جگہ اتنے برے شوہر نہیں ہے یار, بہت اچھے ٹائم آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ اگلے کو سپیس دے رہے ہیں کہ ہاں جی اس نے صرف بتایا چلے گئے. لیکن جو ہے نا کہ جیسے ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ when he is caught in that triangle, جب ماں کہتی ہے کہ بھائی تمہاری بیوی تو بہت منہ زور ہو گئی, تمہیں بغیر بتائے جا رہی ہے, پرمیشن لے تم سے, وہاں پہ آئی تھنک کہ کچھ تھوڑی سی آرم ٹویسٹنگ سی سچویشن شروع ہو جاتی ہے. اس میں نا ایک چیز مجھے لگتا ہے جو میرے اپنے گھر میں پریکٹس رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر مردوں کی ٹریننگ, لڑکوں کی ٹریننگ, بچوں کی ٹریننگ صرف اس نقطے پہ کی جائے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے وہ پرابلمز جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں تمام خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بہت حد تک ختم ہو سکتے ہیں. اس کا صرف اور صرف ایک یہ ہے, میرے گھر پہ میری بیٹی ہے اور میں اپنے شوہر کو اس چیز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اگر آج مجھے بہت اچھا شوہر ملا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے بابا نے میری امی کے ساتھ ساری زندگی بہت خوبصورت رویہ رکھا, جس کی ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو اتنا اچھا شوہر دیا. ناٹ جسٹ ریوارڈ, اگر اس کو سائیکولوجیکلی دیکھا جائے کرن کہ جس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ بڑے ہوتے ہیں آپ وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں, وہ آپ کا فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ بڑا ضروری ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ وہی ڈائنامکس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس کے ڈائنامکس صحیح نہیں ہیں تو آپ شاید اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یو اینڈ اپ کریٹنگ اٹ. اس بار آپ کیا کہیں گے, اچھا شوہر ہوتا ہے نہیں ہوتا, آدمیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اچھا شوہر بننا؟ دیکھیں میں اگر کہتا ہوں میں اچھا شوہر ہوں تو دیٹس ناٹ دا رائٹ, آپ کو بیگم سے پوچھنا پڑے گا, میری بیگم سے. اچھا, انہوں نے کرن کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں, انکانشیسلی جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے فادر کو فالو کرتے ہیں کہ یار میرے فادر نے میری مدر کو کیسے ٹریٹ کیا, ان کی کتنی بیلنس لائف تھی, اگر اچھی لائف تھی, ہیپی لائف تھی, تو دے انکانشیسلی ٹرائی ٹو ایمولیٹ اٹ وین دے گیٹ میرڈ. صحیح, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے کہ وہ دور دوسرا تھا, ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے ان کی والدہ جو ہے وہ ہاؤس وائف ہو. لیٹ می ٹرن اٹ اراؤنڈ, مجھے یہ بتائیے کہ سال 2020 آج کے نوجوان جو ہو سکتا ہے, جیسے ہمارے یہاں آپ نے 28-30 سال, ہو سکتا ہے 26 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی ہو رہی ہو, ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں میرج کی؟ انہوں نے کہا نا کہ جی مینس ڈے ہے تو لوگ بات ہی نہیں کرتے. ابھی تک کی گفتگو میں تو ہم نے کہا کہ اچھا شوہر بن سکتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس آئیں گے, اس کو مزید ڈسکس کریں گے. بیک آفٹر دا بریک, آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں فردوس عاشق ایوان صاحبہ, وزیر اطلاعات برائے پنجاب, اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا رحمت للعالمین کے نام سے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے جس کی بہت ساری سرگرمیاں اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی کے بارے میں ہمیں بتائیں گی. السلام علیکم فردوس صاحبہ, بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی, مہربانی. نہیں جی, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. فردوس صاحبہ مجھے بتائیے گا یہ جو کیمپین جس کو ایک طرح سے آپ کا برین چائلڈ بھی رہا ہے, اس کو آپ لیڈ کر رہی ہیں, اس کی مختلف سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں کی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں, فخر کائنات, وجہ تخلیق کائنات, تمام انبیوں سے سپریم, ہم سب کے لیے جو ایمان کے ساتھ جڑا, ایک وقار اور عزت اور شان کے ساتھ جڑا نام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ فخر کائنات تو ہیں ہی ہیں, اور ایک ان کا رحمت للعالمین کے حوالے سے جو طبقے, مذہب, ملک یا جہان کے لیے نہیں ہے, وہ ایک رحمت للعالمین ہے پوری کائنات کے لیے. اور جب ہم پوری کائنات کی بات کرتے ہیں تو پھر شان مصطفیٰ جو ہے, جو ان کا اسوہ حسنہ ہے, جو ان کی ذات اقدس ہے, جو ان کی سیرت محمدی ہے, جو ان کے قوال زرعی ہیں, یہ اشیاء ضروری ہے کہ ان کی اس ذات اقدس کے ساتھ جڑے ہر پہلو کو دنیا تک اور خصوصاً اپنی نوجوان نسل تک میڈیا کے ذریعے اجاگر کیا جائے اور اس میسج کو پہنچایا جائے. بالکل, اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت پہ ہفتہ شان رحمت اللہ عالمین منانے کا فیصلہ کیا اور اس کے اندر مختلف سیگمنٹس رکھے گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ان کی سیرت اور ان کے انسانوں کے ساتھ جڑے جو عمل تھے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، پسے ہوئے طبقات کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اوورآل بیٹیوں کے لیے آپ کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ایون کہ جانوروں کے لیے، وہ ایک ایسی مخلوق کے لیے جو نظر بھی نہیں آتی، سب کے لیے ان کا ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات اور پیغام تھا کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اس کے سلسلے میں ایک تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور یہ بات بھی کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی شان بیان کرنے کی نہ ہمت ہے، نہ سکت ہے، اور نہ جرت ہے، اور نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جن کی شان جو ہے وہ اللہ خود بیان کر رہا ہو اور اللہ کے فرشتے مسلسل ان پہ درود اور سلام بھیج رہے ہوں، وہ ہماری شان بیان کرنے کے حوالے سے اس انیشیٹو کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہم اپنی بقا کے لیے، دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح مختلف معاشرتی برائیاں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں اور نوجوانوں میں ایک ایک انتشار بھی ہے، ان کی سمجھ بوجھ میں بھی کمی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں اس انیشیٹو کے ذریعے اور یہ جو اس وقت ان کو ایک ریفلیکشن کا پوائنٹ ملے گا، ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکیں گے، تدبر کر سکیں گے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی برائیوں کو، ہم میں جو عدم برداشت ہے، اس کو ہم مات دے پائیں گے؟ دیکھیں، جو بیسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس ہیں وہ قرآن پاک ہے. بے شک. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہر شخص کے حقوق کا تعین کر دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے اس کو پریکٹیکلی خود اپنے اوپر لاگو کر کے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے اپنے اس کردار کو اجاگر کیا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کی جو ذات اقدس کے اندر صفات تھی اس کو کس طرح اپنائیں، اور کس طرح ایک کامل انسان بنے اور پھر ایک مکمل مسلمان بنے. بہت بہت جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل، جی دیکھیں اس کے لیے ہم نے ہر یونیورسٹی کے اندر، پنجاب کی 9 یونیورسٹیز ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس میں ایک سیرت چیئر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قائم کی گئی ہے، جہاں نوجوان جو ہیں وہ ریسرچ کریں گے، ان کے اقوال زرین کے حوالے سے ریسرچ بیسڈ مکالمے لکھیں گے، پھر تھیسز لکھیں گے، پھر الٹیمیٹلی پی ایچ ڈی اس پہ کریں گے، اور یہ سارے کی کاوشیں اور کوششیں حکومت پنجاب جو ہے سپانسر کرے گی. بالکل. بہت شکریہ. بہت شکریہ فردوس صاحبہ ان تمام اعلانات کا بھی اور اس طرف متوجہ کرنے کا. یہ ایک بہترین انیشیٹو ہے جو موقع دے گا لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی. اور جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، تو ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم بہترین رہنمائی رہتی دنیا تک کے لیے موجود ہے، اور اس پہ ذرا سوچ بچار کرنے کی، ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اسی کے ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.